السلام علیکم. آج پروین شاکر کے اوپر پھر دوسری قسط ہے اور میرا خیال ہے پہلی قسط ہم نے ختم کی تھی جو ان کی ازدواجی زندگی کا خاتمہ ہوا تھا. کوئی تھوڑا سا اس کو دہرا دیں اور پھر اس کے بعد آگے سٹارٹ کریں. بدقسمتی سے اس جوڑے کی رفاقت 10 سال ہی رہی. جی. اس بیچ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. جی. نام سید مراد علی رکھا گیا. اور جب اس کے ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے میاں بیوی کے اور خواب چور چور ہو گئے تو اس نے کہا ہنسی کو اپنے سن کے ایک بار میں بھی چونک اٹھی. یہ مجھ میں دکھ چھپانے کا کمال کیسے آ گیا. واہ. 10 سال کی کہانی ایک مصرے بیان کر دی کہ یہ مجھ میں دکھ چھپانے کا کمال کیسے آ گیا. بہت عمدہ بہت عمدہ. سب اخبار جہاں میں کچھ عرصہ پہلے ایک پروین شاکر پر مضمون شائع ہوا تھا. جی. جس میں لکھا تھا کہ شوہر جو تھے ڈاکٹر نصیر علی نے طلاق کی شرط یہ رکھی تھی کہ پروین نے دوسری شادی کی تو بیٹی کی نگہبانی سے دستبردار ہونا پڑے گا. فلموں میں صحیح ہوتا ہے. طلاق کے وقت اس کی عمر 34 سال تھی. اس حادثے کے بعد اس نے ادھر ادھر نہ دیکھا. پوری توجہ شاعری اور اپنے بیٹے پر رکھی. شاید 42 میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. 8 سال میں بیٹے سے 42 سال کی عمر 94 میں. شومی قسمت کہ جب بیٹا سید مراد علی 15 سال کا تھا تو ممتا کا سایہ چھن گیا. ازدواجی زندگی کے معاملات بھی عجیب ہوتے ہیں. جی. پروین شاکر تعلیم یافتہ تو تھی تو اس کا شوہر بھی تعلیم میں ایک قدم آگے ہی تھا. جی. بیوی نے ایم اے پاس کیا جو اس زمانے میں انٹر کے 4 سال بعد مکمل ہوتا تھا، جبکہ ایم بی بی ایس کی تعلیم انٹر کے 5 سال بعد ہوتی تھی اور اس کے بعد 1 سال کی ٹریننگ ہوتی تھی جسے ہاؤس جاب کہا جاتا ہے. بہت جلد پروین نے رسانیت میں ایم اے کیا اور ایک اور ایم اے کیا. پھر امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم پی اے کیا اور کسٹم میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی. شادی کے 1 سال کے اندر اس کی کتاب خوشبو آ چکی تھی جس کا انتساب احمد عظیم قاسمی کے نام تھا. اسے قاسمی صاحب سے بہت عقیدت تھی اور قاسمی صاحب کا دست شفقت اس کے سر پر تھا. پروین کی یہ کتاب سب کتابوں میں بہت مقبول ہوئی. دیکھیے کسٹم میں اس زمانے نوکری کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. کسٹم کے میرے ایک اعلیٰ آفیسر ڈاکٹر پرویز رضوی نے ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، بیمار ہیں. انہوں نے بتایا کہ جس عہدے پر پروین تھی اس کے انداز نرالے ہوتے ہیں. گاڑی اور ڈرائیور تو ہوتا ہے، پھر عہدیداروں کے ناز و نخرے جسے پروٹوکول کہا جاتا ہے. ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر صاحب کے بیٹھنے کا انتظار کرتا ہے، پھر دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر جا کر گاڑی چلاتا ہے. یہی رسمی کارروائی رکنے پر ہوتی ہے. وہ گاڑی روک کر آ کے دروازہ کھولتا ہے تاکہ صاحب یا صاحبہ نکلے. اس کے علاوہ پروین کی پاکستان بھر کے شاعروں ادیبوں سے رسم و راہ پیدا ہو چکی تھی. سب اس کے گرویدہ تھے. وہ اہم مقام پر پہنچ چکی تھی. عین ممکن ہے کہ ٹی وی کے پروگرام کسوٹی میں پوجی جانے والی شخصیت بھی بن گئی ہو. یہ سب شوہر ڈاکٹر نصیر علی کی انا کو مجروح کرتی رہی شدید طور پر، اور بات وہاں تک پہنچ گئی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا. لیکن زندگی کے معاملات بھی عجیب ہیں. اس کا بظاہر غیر اہم پہلو نظر آنے والی انا ہے. جی بالکل. جان سے زیادہ عزیز رشتوں میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی زندگی میں حاصل کرنے کی کشمکش میں زندگی کو داؤ پر لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. اب یہ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. اگر ایک بچہ جوان ہو کر ترقی کرتا رہے اتنا کہ ماں باپ سے آگے نکل جائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. یہی کیفیت شوہر کے ساتھ ہو تو بیوی بھی نازا رہتی ہے، پورے رشتہ داروں میں خبر سناتی ہے اور کبھی کبھی رقیبوں بالفاظ دیگر حاسدوں کو بھی سناتی ہے تاکہ ان کے سینوں پر مونگ ڈل جائے. لیکن جب بیوی کی ترقی ہو اس قدر اور کامیابی اور دنیا میں معاملات میں شوہر سے 2 قدم آگے چلے جائے تو شوہر پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. عموماً اس صورتحال کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے.
بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بڑی تعداد میں شوہروں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذکر چھڑا جب قیامت کا نہیں شہرت کا، تو بات قیامت تک تو نہیں طلاق تک پہنچ گئی، جو کہ بڑی تعداد میں عورتوں کے لیے قیامت کا دوسرا ہی نام ہے۔ پروین نے قدرت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، بالکل اسی طرح 10 سال پہلے جب بے چون و چرا ایجاب قبول کیے تھے۔ ڈاکٹر اجمل نیازی اپنی کتاب ان کی ہے تخلص میں لکھتے ہیں پروین شاکر پر ایک مضمون میں کہ میں نے روزنامہ پاکستان کے جمعہ میگزین میں سالانہ ادبی جائزے کے لیے ایک سروے کیا، ادبی کتابوں کے پبلشروں سے بات کی، سب نے کہا اس وقت پروین کی شاعری سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اس کی کتابیں بے حساب فروخت ہوتی ہیں، غیر قانونی طور پر چھاپ کر بیچنے والوں کے بھی بارے نیارے ہو گئے۔ شاعری پڑھنے کا ذوق پروین نے عام کیا، وہ خاص و عام میں مقبول تھی، وہ محبوب شاعرہ تھی، وہ محبوب تھی، معزز تھی اور محترم، وہ دل ربائی اور درد آشنائی لبالب بھری ہوئی تھی، اس کی زبان سے ادا ہو کے اس کے قلم سے ٹپک کے لفظ بھی محبوب ہو جاتے۔ پروین مقبولیت اور وقار کی آخری مشترکہ حدوں پر پہنچ گئی، یہ ڈاکٹر اجمل کہتے ہیں۔ پروین نے اپنے آخری انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے لیے بی بی بینظیر بھٹو، عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور عمران خان پسندیدہ شخصیت ہے۔ ایک بے نیازی اور دل نوازی ان چاروں میں ہے، اس سے بڑھ کر خود پروین میں ہے۔ یہ مصنف کا پروین کم گو اور کم آمیز تھی، اس کے ساتھ ہی ایک ترقی پسند ہونے کے باوجود مشرقی تہذیب اور روایت کی پاسداری کرتی تھی، اس میں عاجزی اور انکساری بھی کمال کی تھی۔ عطا اللہ قاسمی جنگ کالم نگار، وہ لکھتے ہیں ایک روز بیجنگ میں اس نے مجھے استری کرتے دیکھا تو غصے میں قمیض چھین لی اور کہا، عطا بھائی، بہن کی موجودگی میں یہ بھائی یہ کام کرتے اچھے نہیں۔ بہوالا پروین شاکر، فن اور شخصیت، اکیڈمی ادبیات پاکستان، یہ اس کتاب سے۔ اب ہمارا تبصرہ یہ سن لیجئے کہ شوہر کی موجودگی میں بیوی کام کرتے اچھی نہیں لگتی۔ ساتھ ہی ہمیں کشور ناہید یاد آ گئی، ان کی کتاب ہے شناسائیاں رسوائیاں، اس میں لکھتی ہیں کہ وہ کینیڈا میں 1984 میں مشاعرے میں گئی تو کہتے ہیں کہ منیر نیازی نے یہ کہا کہ میں ان کے کپڑے استری کر دوں۔ اچھا، تو میں نے پلٹ کر جواب دیا، میں آپ کی خدمت گزار نہیں، ہم اصل شاعر کی حیثیت سے آئی ہوں۔ پھر اسی کتاب میں انہیں منیر نیازی کی فرمائش کا حساب اس طرح بے باک کیا کہ اس میں چند واقعات ایسے شامل کر دیے جس سے منیر نیازی کی انتہائی تصدیق ہوتی ہے۔ ہم واقعات وہ مجھے یاد ہیں لیکن اس کو ہم شامل نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ احمد سلیم کی کتاب ہے ملاقاتوں کے بعد میں ایک سوال کے جواب میں وہ فرماتی ہیں، ترقی پسند تو میں یقیناً تھی کیونکہ میری اسکولنگ اسی طرح سے ہوئی تھی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب میرے مینٹر تھے جن کی میں نے پیروی کی ہے، بطور خاص اور شعوری طور پر میں نے اپنے لیے کوئی مخصوص لائن طے نہیں کی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں فیمنسٹ ہوں لیکن ملیٹنٹ نہیں۔ فیمنسٹ یعنی نسائیت پسند اور ملیٹنٹ یعنی دہشت گرد۔ عورت کا دکھ میرے ہاں ہے کیونکہ میں خود ایک عورت ہے، میں نے اپنے آپ کو لکھا ہے، وہی دکھ دوسروں کی بھی عورتوں کی بھی ہیں، ان کی عمومی شکل بھی تو ہے لیکن میں نے اسے مقبول عام نہیں بنایا کیونکہ مجھے کوئی این جی او بنانی ہے، نہ مجھے کسی قسم کی سیاسی مراعات درکار ہیں، میں وہی لکھتی ہوں جو ایمانداری سے محسوس کرتی ہوں۔ اسی انٹرویو میں کچھ تلخ حقائق بھی منظر عام پر لائے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے زیادہ دور میں کوئی قابل کردار ادا نہیں کیا، اکیڈمی صرف ایک فرد کی ادھر گھومتی رہی اور انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے بہت سے ہزاروں کا المیہ ہے علامہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے اکیڈمی کی تشکیل کی گئی وہ پورے نہ ہو سکے۔ اب بھی میری رائے میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے خود مختار ادارہ ہونا چاہیے اور یہ اپنے فنڈز یہ خود پیدا کرے۔
لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان میں ادیبوں کے حوالے سے اگر کوئی کام ہوا ہے یا کسی قسم کا، اور اس کا جو کریڈٹ ہے دونوں ملٹری ڈکٹیٹر ہو جاتا ہے. پہلے ایوب خان نے بنائی رائٹر گلڈز، اس سے علاوہ اور کوئی پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں ایسی کوئی ادارہ نہیں تھا، اور پھر یہ دوسری بنی تھی اکیڈمی آف لیٹر. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فوجی آمروں کو اپنی مدح سرائی کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم چاہیے، یہ میرا خیال ہے. چلیے آپ جو ایوب خان کے دور میں رائٹر گلڈ جو قدرت اللہ شاہ نے بتائی ہے، اس کی تفصیلات جو پڑھیے گا جی جی جی. تو ان لوگوں نے کیسی باتیں. ہاں لیکن جب ادیب اور شاعر وہاں جا کے بیٹھے تھے ان کو کوئی تبدیلی لانی چاہیے تھی نا یہ. اچھا، اس کے آگے پروین شاکر لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی غلامی معاشی غلامی ہوتی ہے. ہاتھ پھیلے ہوئے ہاتھ کا کیا مذہب اور کیا کردار ہوگا. پھیلے ہوئے ہاتھ کا کیا مذہب ہے، کیا کردار ہو سکتا ہے. آپ اپنا دفتر ہی نہیں چلا سکتے تو پالیسیاں کیا خاک چلائیں گے. یہ تو آج کل کے پاکستان کے حالات کے اوپر تبصرہ ہے. حکومت سے گرانٹ ضرور لینی جائے جیسے کہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن اپنے فیصلے ادارہ خود کرے. یہی میں کہہ رہا ہوں، جب ادارہ بن جائے تو لوگوں ٹیک اوور کریں. یہ فیصلے ایک آدمی پر نہ چھوڑے جائیں، اجتماعی فیصلے ہوں. رائٹر گلڈ میں ایوارڈ مختلف کنسیڈریشن پر دیے جاتے رہے اور ہمیشہ متنازع رہے. پروین شاکر کا پہلا مجموعہ 1977 میں منظر عام پہ آیا، یعنی شادی کے بعد. یہ آدم جی انعام کا مستحق پایا. انتصاب انہوں نے کیا ہے اپنے امو کے نام، احمد ندیم قاسمی، جو باقی دنیا کے لیے احمد ندیم قاسمی ہے. یہ سقیم مجموعہ 357 صفحات کا ہے. لوگوں کے آج کل کے شاعروں کے تو 2 مجموعے اتنے صفحے میں آ جاتے ہیں. ابتدا میں مصنف کی ستمبر 76 کی تحریر دریچہ گل سے ہے. فرماتی ہے محبت جب تقاضائے جسم و جان سے ماورا ہو جائے تو الہام بن جاتی ہے. حسن جب لطافت کی آخری حدوں کو چھو لے تو خوشبو بن جاتا ہے. خوشبو حسن کی تکمیل ہے. یہ خیالات خوشبو کی شاعرہ کے ہیں جی، اور اس سے متفق ہونا تمام قارئین کے لیے ضروری نہیں ہے. اب آپ فرمائیے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا احمد ندیم قاسمی کا، خوشبو کا، ان کی شاعری کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احمد ندیم قاسمی کا اور پروین شاکر کا جو رشتہ تھا وہ صحیح معنوں میں ایک روحانی باپ بیٹی کا تھا جتنا وہ تھے. لیکن جب خوشبو چھپ کے آئی ہے تو اس کے بعد اتنی انگلیاں اٹھائی گئی تھی اس کے اوپر یہ کہ منصور کے پردے میں کون بول رہا ہے، کہ میں نے پڑھا ہے کہ پروین شاکر نے اس کے بعد تھوڑا سا احمد ندیم قاسمی سے کٹنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید احمد ندیم قاسمی ان کو لکھ کر دیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے، ایک پرانی کسی نظم کا شعر ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ کہنا تو ہے ہی ہے نا، کسی طریقے سے بھی کسی کے متعلق. لیکن لوگ جو کہتے تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جتنی نسوانیت کی شاعری میں ہے وہ تو احمد ندیم قاسمی کراچی میں رہتی تھی، وہ لاہور میں، پھر یہ اسلام آباد میں رہنے لگی. اس کو ہم جیلسی زیادہ نہیں کہہ سکتے. جیلسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں منفی خیالات جو ہوتے ہیں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، اور منفی خیالات پیدا کرنے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں. جی. ان کا دوسرا مجموعہ 100 برگ کا انتصاب امی کے نام ہے. جی. جنوری 1980 کے. امو اور امی اچھی مثال دی ہے. امو یعنی احمد ندیم قاسمی، یعنی امی کے نام. ان کا مضمون ہے رزق ہوا سے ابتدا ہوتی ہے. محبت آندھیوں سے منسوب نہ سہی، مگر ہوا کے ہوتے ہوئے ثمر کا شجر سے رابطہ رہنا بھی محال ہے. مگر شجر کتنا ہی ویران کیوں نہ ہو جائے، امید بہار سے پیوستہ پھول کتنا ہی پامال کیوں نہ ہو، اچھے دنوں پر یقین کرنے والے کوئی نہ کوئی شگون لے ہی لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی شگون لے ہی لیتے ہیں. جینے کا آسرا ہے کوئی پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھے. تیسرا مجموعہ خود کلامی ہے. جی. اپنے اکلوتے بیٹے کے نام، مراد تیرے نام. اس میں کئی ایسے نظمیں ہیں جو ماں بننے کے مختلف تجربوں کے پہلوؤں سے متعلق ہیں. اسی مجموعے میں اپنی طلاق کے پس منظر میں ایک غزل کے اشعار متاسفانہ انداز میں اس کا ذکر کیا ہے. پڑھوں میں. ایک نہ ایک روز تو رخصت کرتا، ایک نہ ایک روز تو رخصت کرتا، مجھ سے کتنی ہی محبت کرتا.
भेड़िए मुझको कहाँ पा सकते, भेड़िए मुझको कहाँ पा सकते, वो अगर मेरी हिफाजत करता, वो अगर मेरी हिफाजत करता। मेरे लहजे में गुरूर आया था, हाँ, उसको हक था कि शिकायत करता। ये थोड़ा सा एतराफ़ है एक बीवी का अपने हाँ, शौहर के। हाँ मेरे लहजे में गुरूर आया था, जी, उसको हक था कि शिकायत करता। कुछ तो थी मेरी खता वरना वो क्यों, जी, कुछ तो थी मेरी खता वरना वो क्यों इस तरह करके रफाकत करता, और उससे नहीं कोई तलब, और उससे न रही कोई तलब, बस मेरे प्यार की इज्जत करता। वाह। चौथा मजमुआ इनकार का इंतसाब परवीन कादिर आगा के नाम है। जी 196 सफ़े का मजमुआ है, जी, लेकिन कहीं कहीं अपनी ज़िंदगी के आलाम का बहुत इत्मीनान और मोहब्बत से ज़िक्र किया है। न कोई शिकायत, न इल्ज़ाम, न दुश्मन, न दुश्मनाम, बस मुक़द्दर पर राज़ी रही। जी। चलिए इसको भी हम यहीं पे रोकते हैं। हाँ। लेकिन आज की जो हमारी दूसरी जो किस्त थी, उसके हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, वो उनके बेटे मुराद के बारे में, कि क्या मुराद में भी माँ की कोई जरासीम आया या वो कोई पब्लिक फिगर बना बाद में? देखिए, मेरे एक दोस्त ताज अहमद अंसारी जी, टोरंटो में हैं बहुत ज़माने से। जी, उन्होंने मुझे ज़बानी में बताया कि मुराद टोरंटो में था, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उनके बकौल फारिग होकर के वो अमेरिका चला गया था मुलाजमत वगैरह के, सही। तो वो बाहर ही बाहर रहा और उसमें कोई ऐसे जरासीम नहीं थे। वैसे इस मौके के ऊपर मैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक अलमिया आपसे शेयर करूँगा कि वो शायरा, वो नौजवान शायरा जो लाखों दिलों की धड़कन थी, ज़ाहिर है उसका अपना हल्का ज़्यादा कराची में था। तो जब इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ, तो उनके जनाज़े में बहुत कम लोगों ने शिरकत की और उस जनाज़े का सबसे बड़ा जो मसला हो गया था, वो ये था कि मुराद समेत कोई भी महरम नहीं था वहाँ महरम न पे, था जो उनको कब्र में जो डाला। खबरदार था। वो मुस्तसर तारड़ ने लिखा है कि किसी ने फिर पहले इफ्तिखार आरिफ को पकड़ाया कि उसको खबर में उतारें, तो इफ्तिखार आरिफ लरज़ उठे कि मुझे इंजाइना की पेन हो रहा है, उन्होंने तारड़ को पकड़ाया। तो इतनी देर में उनके भाई आ गए थे लाहौर की फ़्लाइट से। तो एक ज़िंदगी का रुख ये भी है कि आदमी इतना ग्लैमर है, इतना चाहने वाले हैं, और कब्र में उतारने वाले के लिए कोई महरम पास में नहीं है। जिंदगी में तो बहुत सारे लोग तन्हा होते हैं, लेकिन मरने के बाद हर आदमी तन्हा होता है। हाँ, लेकिन बिलअमूम इस मौके पे तो बस ये भी एक अलमिया तो है। मेरा ख्याल है आज की किस्त को हम यहीं पे रखें ताकि फिर अगली किस्त तीसरी है। इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी दूसरी किस्त, और इंशाल्लाह तीसरी किस्त में हम दोबारा फिर महमूद साहब को ज़हमत देंगे कि इसको मुकम्मल करें।